السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ غسل کن حالتوں میں واجب ہوتا ہے اور کن حالتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس سے پہلے وضو کے سلسلے میں بھی یہ باتیں ہم جان چکے ہیں، وضو کے احکام، کہ وضو کب فرض ہوتا ہے، وضو کرنا کب ہمارے لیے ضروری ہے اور کب مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کا مطلب اور مستحب کا مطلب ہم اس وقت جان چکے تھے، یعنی فرض کے وہاں پر ہمارے لیے یہ چیز واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم وضو اور غسل سے گزرتے ہوئے ہی عبادت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غسل جو مستحب ہے، وہ وضو جو مستحب ہے، اگر ہم کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم بغیر غسل اور بغیر وضو کے ہی نماز ادا کریں تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو غسل جن حالتوں میں واجب ہے ان میں سب سے پہلی حالت ہے احتلام کی۔ احتلام یعنی منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے نشہ کرنے والوں کو منع کیا تھا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب جو ہے کلی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی خامیاں بیان کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ تو جہاں پر اللہ نے حالت نشہ میں نماز سے قریب جانے سے منع کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، ایسے جنوبیوں کے لیے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ جب تک غسل نہ کرو نماز سے قریب نہ جاؤ۔ تو جنوبی اس کو کہتے ہیں جس کو احتلام ہوا ہو یا پھر جس نے جو ہے مجامعت کی ہوئی ہو۔ تو ایسا شخص جس کو احتلام ہوا ہو، جس کو منی نکلی ہو، چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہو یا پھر نیند کی حالت میں ہو، تو احتلام کے ہونے سے، منی کے نکلنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اس کے بعد دوسری حالت ہے دو شرمگاہ کے مل جانے سے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، یعنی یہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں پر ہے کہ دو شرمگاہیں مل جائیں، یعنی مجامعت دخول کے ہو جانے سے، ایسا دخول کہ اس میں منی کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں پایا جاتا، اگر دخول ہو گیا تو پھر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ انزال یعنی منی کا انزال نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری حالت ہے حیض کا خون آنا۔ حیض کے خون سے بھی پاکی کے بعد، حیض کے خون سے فارغ ہونے کے بعد غسل کا کرنا ضروری ہے عورت کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی حیض سے بھی پاک ہو جائے اور غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان سے مجامعت سے بھی روکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کو نماز، روزہ، اعتکاف وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ طواف بھی اس میں شامل ہے جو حالت حیض میں منع ہے۔ اس کے بعد ہے نفاس کا خون آنے سے، یعنی عورت زچگی کے دوران جو اس کو خون آتا ہے زچگی کے بعد 40 دن زیادہ سے زیادہ، تو ان دنوں میں بھی وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں گی تو غسل کر کے وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات جو اس کے لیے منع تھے وہ ان کا آغاز کریں گی۔ تو یہاں پر اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، حالت حیض ہو کہ حالت نفاس ہو، اس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ پھر پانچواں جو وجہ ہے، پانچواں جو سبب ہے وہ ہے کافر کے لیے اسلام قبول کرتے وقت، یعنی کوئی کافر اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تو وہ غسل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنے اسلام کا اقرار کیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اسلام کا دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم غسل کرو۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح چھٹا ہے موت آ جانے کے بعد غسل دینا واجب ہے، یعنی میت کو نہلانا بھی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ یا ام کلثوم رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو خواتین سے کہا تھا کہ آپ انہیں غسل دیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا یہ کل 6 حالتیں ہیں جن میں غسل کرنا واجب ہے۔ غسل کر کے مسنون طریقے سے غسل جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس طریقے سے غسل کر کے انسان ان ساری عبادتوں کو جو اس کے لیے منع تھے اس کو بجا لا سکتا ہے۔ احتلام، دخول، حیض کا خون، نفاس کا خون، قبول اسلام اور موت کے بعد میت کو غسل دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں غسل کب مستحب ہے، کب غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کر لو تو بھی ثواب ملے گا، اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی حالت ہے استحاضہ کی حالت۔
ہر نماز یا 2 نماز کے لیے ایک بار غسل کرنا یہ مستحاضہ عورت کے لیے مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں مستحاضہ عورت جس کو عادت کے خلاف خون آتا ہے، حیض کے علاوہ خون آتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو لازمی کریں گی، لیکن غسل اس کے لیے لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ چاہے تو وہ 2 نمازوں کے لیے ایک ساتھ غسل کرے، جیسے ظہر عصر ملا کر پڑھ لے، ظہر آخری وقت میں، عصر شروعات میں وقت کے، اور مغرب آخری میں، عشاء کے شروع میں، اس طرح سے 2 نمازوں کو، اور فجر الگ سے، تو 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ رہی ہیں تو ایک غسل سے 2 نمازیں پڑھے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ یا پھر اسلام نے کسی پر سختی نہیں کہ اسلام بڑا ہی آسان دین ہے، تو اس کے لیے اتنی آسانی ہے کہ وہ غسل اگرچہ نہ کرے، بہرحال اس کے لیے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حج و عمرہ کے احرام کے وقت، یعنی کوئی حج اور عمرہ کا احرام باندھ رہا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کر لے اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حج و عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہوتے وقت، یعنی احرام باندھتے وقت اور چیز ہے، اور اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو تب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ اگر کوئی دور دراز سے آیا ہوا ہے، دور دراز سے اس نے احرام بن کے، میقات اس کا دور ہے، وہاں سے احرام بن کے آیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے، کوئی قریب سے ہی آتا ہے تو پھر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا اس کے لیے مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بے ہوشی سے ہوش آنے کے بعد، کوئی بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا، اس کو جب ہوش آئی تو غسل کرے، یہ بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے، جب آپ کو بار بار غشی یعنی بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ میرے لیے پانی کا لگن رکھ دو، اور اللہ کے نبی غسل فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے نماز جمعہ کے لیے، یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جمعہ کے لیے غسل کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب، لازمی یا فرض نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عیدین کی نماز کے لیے۔ عیدین کی نماز کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بس مسند بزار میں ایک مرفوع روایت ملتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے بھی غسل کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ عیدین کے موقع پر آپ کا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس سے پہلے تو غسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی جب جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیا تو عیدین کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، اور آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہی صحابہ کرام میں اکثریت سے عیدین کا غسل ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے میت کو غسل دینے والے کے لیے، یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، عیدین کا غسل بھی مستحب ہے۔ کسی کو بہت بڑا عذر ہے تو اگرچہ وہ پانی نہیں نہا سکا، غسل نہیں کر سکا، تو عیدین کی نماز بالکل پڑھے گا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہوگا۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے والے کے لیے، یعنی میت کو غسل دینے والے وہ غسل دینے سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، اس سلسلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مطلب صرف ہاتھ کا دھونا ہے، کیونکہ میت کو نہلانے کے بعد اس میں کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جو ہمیں لگ جائے نہلانے والے کو، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے اختلاف کافی پایا جاتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مستحب سمجھتے ہوئے میت کو نہلانے کے بعد غسل کر لیا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کافر کو دفن کرنے کے لیے، یعنی کسی نے کافر کو دفن کیا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ غسل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنے باپ یعنی ابو طالب کو دفن کیا تھا، ابو طالب حالت کفر میں انتقال کر گئے تھے، جب اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ تم اپنے باپ کو دفنا کر آؤ اور میرے پاس آؤ، تو جب وہ دفنا کر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غسل کر لو، چونکہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کو دفنانے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ کل 8 صورتیں ہیں جن میں غسل مستحب ہے، ان میں غسل کر لو، ان معاملات کے بعد، ان حالات کے بعد تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو پہلی 6 صورتیں ہم نے پڑھی ہے، 6 حالتیں، ان میں غسل کرنا، ان حالات سے گزرنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اور غسل ہم ویسا ہی کریں گے جیسا مسنون طریقہ ہم نے پڑھا ہے، جو مسنون طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔